اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبانی کرنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ اپنے مالک حقیقی اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آگاہ رہو، فیصلہ کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے اور وہ نہایت سرعت سے حساب لینے والا ہے۔ کہہ دیجئے، کون ہے جو تمہیں صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں نجات دیتا ہے، جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپ کے التجا کرتے ہو کہ اگر اس بلا سے ہمیں بچا لیا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے؟ کہہ دیجئے، تمہیں اس سے اور ہر مصیبت سے اللہ ہی نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں فرقوں میں الجھا کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کو کس طرح مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے، حالانکہ یہ حق ہے۔ کہہ دیجئے، میں تمہارا نگہباں نہیں ہوں، اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ لوگ ہماری آیات کے بارے میں چے میں گویا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہٹ جائیں یہاں تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھلا دے تو یاد آنے پر آپ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور اہل تقوی پر ان ظالموں کا کچھ بار حساب نہیں، تاہم نصیحت کرنا چاہیے، شاید وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اے رسول، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہوا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب دے رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ دیں، البتہ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت ضرور کریں، مبادا کوئی شخص اپنے کیے کے بدلے پھنس جائے کہ اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ ہی شفاعت کنندہ، اور اگر وہ ہر ممکن معاوضہ دینا چاہے تب بھی اس سے قبول نہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گرفتار بلا ہوئے، ان کے کفر کے عوض ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔